وعن انس قال بلغ صفیہ ان حفصہ قالت بنت یہودی الى آخرہ صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت صفیہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت حفصہ نے ان کو یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ ان حفصہ قالت بنت یہودی، حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو کیا کہہ دیا؟ یہودی کی بیٹی۔ قالت بنت یہودی فبکت فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی۔ حضرت صفیہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اوپر سے سرکار تشریف لے کے آ گئے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ فقال ما یبکیکی، آقا علیہ السلام نے فرمایا صفیہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تمہیں کس نے رلا دیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ قالت لی حفصہ انی ابنت یہودی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے حضرت حفصہ نے یہودی کی بیٹی کہہ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لابنۃ نبی وان امک لنبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں صفیہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے اور تیرے چچا بھی نبی ہیں، تو بھی نبی کی بیٹی ہے اور تیرے چچا بھی نبی ہیں اور تو ایک نبی کی بیوی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہا وہ نبی کی تین نسبت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے چچا بھی نبی ہیں اور تو نبی کی بیوی ہے، تو وہ تیرے اوپر کیسے فخر کرتی ہے؟ ثم قال اتق اللہ یا حفصہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے فرمایا اے حفصہ اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ خوف۔ حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، جو کہ یہودی تھے، قبیلہ بنو نذیر سے ان کا تعلق تھا۔ جنگ خیبر جب ہوئی، جنگ خیبر میں حضرت صفیہ کا شوہر بھی قتل ہو گیا، اس کا باپ بھی قتل ہو گیا اسی جنگ کے اندر، اور جو قیدی ہوئے خیبر میں ان قیدیوں میں سے حضرت صفیہ بھی تھی، یہ قید ہو کر آئی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو خیمے میں بھجوا دو۔ حضرت صفیہ خیمے میں بھجوائی گئیں۔ آپ خیمے میں تشریف فرما تھیں، نبی پاک علیہ السلام ان کے خیمے میں تشریف لے کے گئے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے خیمے کے اندر تو ادب کی وجہ سے حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ جلوہ گر ہوئے تو یہ ادب سے کھڑی ہو گئیں، اور ایک بستر پڑا ہوا تھا جو لپیٹا ہوا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ بستر نبی پاک کے لیے بچھا دیا، تعظیماً ادباً تعظیماً حضور کے لیے بستر بچھا دیا اور خود حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا صفیہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تو آزاد ہو کر اگر واپس جانا چاہے اپنے قبیلے اور قوم میں تو جا سکتی ہے آزاد ہو کر، اور اگر اسلام قبول کر کے ہمارے حبال عقد میں شرف حاصل کرنا چاہتی ہے تو ہم تمہیں یہ بھی اختیار دیتے ہیں۔ حضرت صفیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت سے پہلے بھی آپ کی تصدیق کر چکی ہوں، آپ کی دعوت پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی تصدیق کر چکی ہوں۔ جب میں نے یہ دن نہیں دیکھا تھا تو اس دن سے پہلے میں اسلام کو پسند کرتی تھی، آج مجھے اختیار دیا جا رہا ہے کفر اور اسلام کے درمیان،
مجھے اپنی قوم کے ساتھ ملنا اور آزادی حاصل کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے اللہ رسول مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے نکاح میں بھی قبول فرمایا۔ اسی موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور وہاں پر ہی نبی پاک علیہ السلام نے ولیمہ بھی فرمایا۔ آقا علیہ السلام دوسرے دن ہی ولیمہ فرمایا کرتے تھے، سنت کریمہ ہے۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ سواری کے اوپر سوار ہونا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں کا زینہ بنا دیا تاکہ حضرت صفیہ میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذرا آسانی کے ساتھ سواری پر سوار ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا کمال ادب، حضور علیہ السلام نے پاؤں کو زینہ بنایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا پاؤں حضور کے زانوں کے اوپر نہ رکھا بلکہ اپنے زانوں کو حضور کے زانوں کے اوپر رکھا۔ پاؤں کو زانوں کے اوپر رکھنا انہوں نے بے ادبی سمجھا۔ کمال نبی پاک علیہ السلام کا، آپ کی ازواج مطہرات ادب فرمایا کرتے تھے۔ ام حبیبہ نے بھی یہی کہا تھا نا، جب حضور کے نکاح میں آ گئی تھی، ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تھے ام حبیبہ کو، حضور کی زوجہ ہیں، ابو سفیان باپ ہیں۔ باپ ابو سفیان جب گھر میں آیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو چارپائی کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا نا، وہ بستر اٹھا لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا، بیٹی جب باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹیاں تو بستر بچھا کے دیتی ہیں، جو پہلے بچھا ہوا تھا وہ بھی آپ نے اٹھا لیا؟ تو ان کا کمال ادب کا جملہ تھا کہ تم باپ اپنی جگہ پر، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، نبی علیہ السلام کا بستر مبارک ہے، تم ابھی شرک کی حالت میں ہو۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک پلیت پاک بستر کے اوپر بیٹھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی عاقلہ فاضلہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ نہیں ان کا امتحان لیا یا واقعتاً ہی اختیار دیا کہ چاہے آپ واپس چلی جائیں یا اسلام کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کو ہی غنیمت سمجھا، اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت صفیہ کو طعنہ دے دیا حضرت حفصہ نے، فاروق اعظم کی بیٹی نے۔ شکر رنجی ہو جاتی ہے، گرمی سردی لڑائی جھگڑے آج بھی گھروں میں ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بطور برا ان کو کہہ دیا کہ تو یہودیہ کی بیٹی ہے، تو یہودی کی بیٹی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فضیلت بیان فرمائی تاکہ ان کے درمیان صلح و صفائی ہو جائے۔ فرمایا نہیں صفیہ، ایسی بات نہیں ہے، تجھے تو نبی کے ساتھ نسبت۔ اب اس کا جو باپ ہے وہ تو نبی نہیں تھا، حضرت صفیہ کا باپ وہ تو یہودی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت فرمایا بھی تھا جب انہوں نے کہا کہ ادب کے لیے کھڑی ہو گئیں اور حضور کی صحبت کو غنیمت سمجھا، تو سرکار نے فرمایا صفیہ تیرا باپ تو ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی ہی کرتا رہا اور اسی دشمنی کے اندر ہی اس خیبر میں مارا گیا۔ لیکن حضرت صفیہ کہتی ہیں اللہ کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کو نہیں پکڑ فرماتا، ان کا گناہ ان کے ساتھ، میں نے آپ کی صحبت کو غنیمت سمجھا ہے۔ تو اس کا باپ تو یہودی ہی تھا، لیکن اس کا سلسلہ نسب چلتے چلتے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان کے والد ہیں حضرت عمران، حضرت عمران، موسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام تھا حضرت عمران، یہ دونوں بھائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ تیرے چاچا وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی کیا ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو تین تمہیں نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اور حضرت حفصہ کو فرما دیا آقا کریم علیہ السلام نے، یہ حفصہ اللہ کا خوف کر، اللہ کا کیا کر، خوف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ ہم بھی کسی کو جب غصے میں ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں سکھا، یہودیہ، فلاں فلاں کہہ دیتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ واقعتاً یہودی نہیں ہو جاتا یا وہ سکھ کافر نہیں ہو جاتا، یہ ایک برا لفظ ہوتا ہے، تبرہ ہوتا ہے، تو یہ ایک گناہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔
یہ ایک بشری اور طبیعت کے تقاضے ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کے اندر بھی اس طرح آپس میں ہو جایا کرتے تھے، لیکن جو مومن ہے وہ گناہ کے اوپر ڈٹا نہیں رہتا، وہ ایک دو دن کے بعد پھر آپس میں ایک ہی ہو جاتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب ان کے درمیان اس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ سلو کر لی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، حضور کی ازواج کے حالات آپ کو سنا رہا تھا نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، مشتکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو کسی بھی حدیث کے بارے میں پریشانی بنتی یا کسی بھی شریعت کے مسئلے کے بارے میں پریشانی بنتی نا، تو اس مسئلے کا حل حضرت عائشہ صدیقہ سے کرواتے تھے. صحابہ اس مشکل مسئلے کو حضرت عائشہ سے پوچھتے تو حضرت عائشہ کو اس کے بارے میں ضرور علم ہوتا، یا تو کوئی حدیث اس کے بارے میں سنا دیتی یا اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کسی حدیث سے اس کا مسئلہ حل کر کے صحابہ کرام کو پیش فرما دیتی. یہ بہت بڑی عاقلہ، فاضلہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مفسرہ، اللہ پاک نے بڑی شانوں سے ان کو نوازا تھا. بہت ہی عقل مند اور دانا تھی. نبی پاک علیہ السلام کی ازواج میں سے سب سے زیادہ علم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس تھا. صحابہ اپنی مشکلات ان کو ہی پیش کرتے تھے. ایک بطور مثال میں آپ کو بات ان کی سنا دیتا ہوں تاکہ ان کے علم کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے علم سے نوازا ہے. کچھ حضرات نے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ، جو عمرہ ہے یا حج ہے اس میں کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، صفا مروہ کی ہم صحیح بھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی، تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے نا یہ واجب ہے حج کے اندر اور اسی طرح عمرہ شریف کے اندر، یہ واجب ہے، واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا. تو کسی نے کہا اے عائشہ، قرآن پاک سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے نا یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ، قرآن پاک ہے، بے شک صفا مروہ ہماری نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے وہ صفا مروہ کی اگر صحیح کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو صفا مروہ کی صحیح کرے ان پر کوئی گناہ. تو کہنے لگے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ صفا مروہ کی صحیح کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ واجب ہے، اس لیے کہ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو پھر اللہ پاک فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نہ فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. ویسے تو قرآن پاک میں ان یطوف بہما ہے نا، لا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ یوں فرماتا اللہ یطوف بہما، یعنی آپ نے بتایا کہ ایک واجب ہوتا ہے، ایک جائز کام ہوتا ہے. تھوڑی سی علمی بات ہے، اگر کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. کبھی کبھی علمی باتیں بھی کرنی چاہیے. استاد سرور صاحب آندے نے کبھی کبھی علم بھی سنایا کرو. تو یہ ایک اصول فقہ کا بڑا ایک نا باریک اور دقیق آپ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے. ایک واجب کام ہوتا ہے اور ایک جائز کام ہوتا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ہو، نہ کرنے سے گناہ نہ ہو، اور جائز کام وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ہو، نہ کرنے سے گناہ نہ ہو، نہ کرنے سے. تو اللہ پاک نے کہا یہ صفا مروہ کی صحیح کریں تو ان پر حرج نہیں ہے. اللہ نے یوں نہ کہا کہ ان پر گناہ نہیں ہے، ان پر گناہ. اگر یوں اللہ کہتا کہ ان پر گناہ نہیں ہے تو پھر یہ واجب نہ ہوتا. واللہ تبارک و تعالی نے تو لا کا یہاں پر ذکر ہی نہیں فرمایا. تو پروردگار نے ان کو بڑی ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم جل وعلا ہم سب کی حاضر مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما۔ رب ذوالجلال بروز محشر ہم سب نو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت طیبہ نصیب فرما۔ اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو بھی تیرے اس مقدس گھر نو آباد کر دینے سب تے گھر نو آباد و شاد فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔